السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز خواتین و حضرات، آج الحمدللہ ہم سورۃ المؤمن کا آغاز کر رہے ہیں۔ پارہ نمبر 24 ہے اور آیت مقدسہ نمبر 1 اور 2 ہے۔ اللہ رب العزت اس سورہ مقدسہ کا اور ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ سورۃ المؤمن میں 85 آیات اور 9 رکوع ہیں۔ اس سورہ مقدسہ کا جو آغاز ہو رہا ہے وہ حامیم سے ہو رہا ہے۔ یہاں سے لے کر سورۃ الاحقاف تک یہ 7 صورتیں ہیں جو حامیم سے شروع ہوتی ہیں۔ ان 7 صورتوں کو حوامیم 7 بھی کہتے ہیں۔ حامیم حروف مقطعات میں سے ہے۔ پہلے بھی عرض کیا گیا، حضرت الامام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے ارشاد کے مطابق یہ حروف مقطعات صورتوں کے نام ہیں۔ اسی طرح مختصر حامیم کے بارے میں یہ عرض ہے کہ یہاں پر جو حا ہے یہ مجمل نورانی شعاع جو بہت زیادہ روشن ہوتی ہے اس کو واضح کرتا ہے، اور میم سے مراد مادی دنیا ہے۔ اب اگر اس کو ہم آسان لفظوں میں سمجھے تو ایسے ہے کہ عالم غیب کا وہ نور جو مالا اعلیٰ میں متعین ہوا تھا، قرآن حکیم جس کو کہتے ہیں سچی رہنمائی، یہ کلام مقدس قرآن حکیم اور ان صورتوں کی شکل میں اللہ نے دنیا میں اتارا، اور میم یعنی جو عالم مادی ہے، اس مادی دنیا میں اللہ رب العزت نے اس کی تاثیر پیدا کی کہ ہم نے اس دنیا میں کیسے رہنا ہے، اس دنیا میں انفرادی اور اجتماعی ہم نے زندگی کیسے بسر کرنی ہے۔ یہ اصل میں کلام مقدس قرآن پاک کی تاثیر ہے۔ تو حامیم یہ جو حروف مقطعات ہیں اس سے مراد اصل میں اللہ کی سچی رہنمائی دنیا کے اوپر جو آ رہی ہے اور قیامت تک قائم رہے گی، اس کی جو مینجمنٹ ہے، اس کے مطابق جو اعلیٰ فکر اور فلسفہ ہے، عملی نظام ہے، اور پھر ہم نے اپنی عائلی فیملی لائف سے لے کر ہم نے ملکی اور بین الاقوامی سیاسی اور معاشی نظاموں کی تشکیل کرنی ہے، یہ اللہ کی سچی رہنمائی میں ہو سکتی ہے۔ اس سورہ مقدسہ کی اور بھی بڑے فضائل ہیں، لیکن چونکہ ہمارے پاس تو وقت مختصر ہوتا ہے، 1-2 عرض کر کے آگے چلتے ہیں۔ حضرت ابن مسعود عبداللہ
ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ دیباج القرآن ہے۔ دیباج ریشمی کپڑے کو کہتے ہیں، یعنی اس سے زینت مراد ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہر چیز کا ایک مغز اور خلاصہ ہوتا ہے، تو قرآن کا جو خلاصہ ہے یہ حوامیم جو صورتیں ہیں یہ خلاصہ ہے۔ تو اس طریقے سے صحابہ کرام نے اس کی فضیلت اہمیت ارشاد فرمائی ہے۔ میرے عزیزو، ان تمام صورتوں کی جو فضیلت ہے اصل میں وہ تو یہ ہے کہ ہم اس کی تاثیر کتنی قبول کرتے ہیں۔ اس سورہ مقدسہ کا جو نام ہے المؤمن، یہاں پر آیت مقدسہ نمبر 28 میں ایک رجل مؤمن کا ذکر ہے، وقال رجل مؤمن من آل فرعون، جو فرعونی نظام کی نشاندہی کرے گا، اور پھر وہاں پہ اس کی تفصیلات انشاءاللہ العزیز ہم پڑھیں گے سنیں گے۔ لیکن مؤمن کا جو عنوان ہے وہ رجل مؤمن کے ساتھ ہے، اور نام سے بھی یہ بات سمجھ لیجئے کہ اللہ رب العزت المؤمن سے مراد اس سچے انسان اور سچی جماعت کا ذکر فرما رہے ہیں جو کسی قسم کے ظلم سے، خوف سے متاثر نہیں ہوتے، بلکہ وہ اللہ رب العزت سے متاثر ہوتے ہیں۔ اللہ سے ان کا جو جوڑ ہے، ربط ہے، وہ اتنا اعلیٰ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے وہ سب کچھ قربان کر دیتے ہیں، اور پھر اپنے دلوں میں صرف اور صرف اللہ کا خوف رکھتے ہیں، اور اللہ کے خوف سے، اللہ کی رضا سے دنیا میں زندگی بسر کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں۔ ان کی خواہش صرف ایک ہوتی ہے، اللہ راضی ہو جائے، اور جب اللہ راضی ہو جائے تو پھر دونوں ایک دوسرے سے راضی ہو گئے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، سچی جماعت صحابہ کرام سے، اور یہ سچی جماعت اللہ سے راضی ہو گئی۔ اللہ کی رضا کیا ملی ان کو؟ سچی جماعتوں کو اللہ کی رضا کیسے ملتی ہے؟ پہلے اللہ دنیا میں ان کو کامیاب کرتے ہیں، ان کی مدد فرماتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں، اور پھر دنیا میں جانے کے بعد اللہ ان کا استقبال کرتے ہیں۔ جیسے ہم نے پچھلے دروس میں سورۃ الزمر کے جو آخری رکوع تھا اس میں جنتیوں کے بارے میں یہ مطالعہ کیا، وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا۔ اس لیے میرے عزیزو یاد رکھو، اصل میں تو تاثیر ہے قرآن پاک کی، اور قرآن پاک کا ہر حرف وہ تاثیر پیدا کرتا ہے، اپنا اثر دکھاتا ہے، لیکن اثر لینے والوں کو اثر ملے گا۔ اس صورت میں بھی ہم یہ ابھی پڑھیں گے، آغاز کی آیات میں ہی پڑھیں گے کہ جنہوں نے قرآن پاک کی تاثیر کو قبول نہیں کیا، غور و فکر نہیں کیا، توجہ نہیں دی، تو وہ جہنم میں چلے گئے۔ تو حامیم تنزیل الکتاب، یہ جو کلام مقدس قرآن پاک ہے، یہ اتارا ہے کس نے؟ کس کی طرف سے ہے؟ من اللہ، اللہ کی طرف سے ہے۔ اور اللہ کی دو صفتیں خود اللہ نے ارشاد فرمائی کہ وہ اللہ العزیز ہے، زبردست ہے، العلیم ہے، تمام چیزوں سے باخبر ہے۔ تین باتیں ایک ایک جملے میں میرے عزیزو سمجھ لیجئے۔ ایک تو یہ کلام مقدس
اللہ کی طرف سے ہے، تنزیل الکتاب من اللہ۔ قرآن پاک کا جو ہم مطالعہ کر رہے ہیں تو یہ لفظ ہر صورت میں تقریباً گزر رہا ہے، آغاز میں، درمیان میں بھی گزرتا ہے کہ یہ کلام مقدس اللہ کی طرف سے، اور آغاز سورۃ بقرہ میں بھی فرما دیا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ یہ کلام مقدس وہ ہے جس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ یہ بار بار اللہ رب العزت کیوں ارشاد فرما رہے ہیں کہ آپ اس کلام مقدس کا جب مطالعہ کریں تو سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رکھ لیں یہ اللہ کی کلام ہے، اور اللہ کی کلام میں کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ یعنی شک کیا ہے؟ شک ہم کب کرتے ہیں؟ جب کوئی بھی ہم عمل کریں تو ہمیں یہ شک ہو کہ پتہ نہیں کامیابی ہوگی یا نہیں ہوگی، یا کتنی کامیابی ہوگی، یا ہماری جو جد و جہد ہے، کوشش ہے، یہ کس طرح کی ہے، درست ہے یا نہیں ہے، تو ہمیں ایک شک ہوتا ہے۔ اور جب کسی کام میں شک ہو یا کسی فلسفی میں شک ہو، فکر اور فلسفے میں، تو میرے عزیزوں وہ نتائج پیدا نہیں کرتے۔ اس لیے اللہ رب العزت ہماری تربیت فرما رہے ہیں کہ کلام مقدس قرآن پاک کا جو مطالعہ ہے اس کو دو معیارات کے ساتھ کرو۔ ایک معیار تو یہ ذہن میں رکھو اللہ کی کلام ہے، دوسرا معیار یہ ذہن میں رکھو کہ اس کے فکر اور فلسفے میں اور اس کے مطابق جو عملی نظام تشکیل دیں گے کوئی شک نہیں ہے، یعنی اس میں کامیابی ہی کامیابی ہے، دنیا کی کامیابی بھی ہے، آخرت کی بھی ہے، انفرادی بھی ہے، اجتماعی بھی ہے، قومی بھی ہے، بین الاقوامی بھی ہے۔ اور پھر جس کی طرف سے یہ نازل ہو رہا ہے یہ واضح کر دیا، العزیز وہ تو زبردست ہے، اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا، العلیم ہر چیز جاننے والا ہے۔ اس لیے کلام مقدس کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرما دیا، انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ یہ کلام مقدس وہ ہے جو ہم نے نازل کیا، العزیز نے نازل کیا ہے، العلیم نے نازل کیا ہے، اور اس کی حفاظت بھی وہی کرتے ہیں۔ اللہ جس نے نازل کیا وہ اس کا محافظ ہے، اور پھر العلیم ہے، اس کو پتہ ہے کہ یہ سچی رہنمائی ہے اور یہ معاشروں کی تشکیل کے لیے کتنی ضروری ہے۔ میرے عزیزو، اس سورہ مقدسہ کا اور حوامی میں 7 کا جو ہم نے مطالعہ کرنا ہے، اس وین سے کرنا ہے، اعلیٰ شعور سے کرنا ہے، اور اپنے قلب کی گہرائی سے کرنا ہے، پھر تو اس کا فائدہ ہوگا، تاثیر آئے گی، بصورت دیگر وہاں مطالعہ ہوگا۔ اور جو محض مطالعہ ہے یا صرف رٹا لگا لیا، ترجمہ یاد کر لیا، میرے عزیزو اس کی تاثیر نہیں آئے گی۔ برکت تو ہوگی، ثواب تو ہوگا، لیکن جو تاثیر سوسائٹی اور معاشرے میں ہم چاہتے ہیں وہ تبھی آئے گی جب اس اعلیٰ وین سے مطالعہ کریں گے۔ اللہ ہمیں توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصل عليه
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔